والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ صلاۃ میں سرزد ہونے والی غلطیاں اور کوتاہیاں، یہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ سابقہ درس میں ان غلطیوں کا، کوتاہیوں کا تذکرہ کیا گیا جن کا تعلق تکبیر تحریمہ سے تھا۔ تکبیر تحریمہ یعنی حرام کر دینے والی تکبیر۔ تکبیر تحریمہ کے ساتھ انسانی جائز کام اور کلام حرام ہو جاتے ہیں۔ آج کے درس میں ان امور کا ذکر کیا جائے گا جو کہ نماز کی حالت میں ناجائز ہیں۔ نمبر 1، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں، صلاۃ میں ادھر ادھر دیکھنے سے متعلق سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کا جھپٹا ہے جس کے ذریعے سے شیطان نمازی کو جھپٹ لیتا ہے، یہ شیطان کی اچک بازی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو صلاۃ میں، نماز میں اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا لوگوں کو دوران نماز اپنی نظریں آسمان کی طرف کرنے سے باز آ جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ان کی نگاہوں کو اچک لے، اللہ ان کی نظروں کو اچک لے۔ نماز کی حالت میں جو امور ناجائز ہیں ان میں سے ایک بات چیت بھی ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ پہلے صلاۃ میں بات کر لیا کرتے تھے۔ ایک آدمی اپنے ساتھی سے نماز کی حالت میں ضرورت کی بات چیت کر لیا کرتا تھا۔ پھر جب اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصیت کے ساتھ درمیانی نماز کی حفاظت کرو اور اللہ کے سامنے باادب کھڑے ہو جاؤ۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا، بات چیت سے منع کر دیا گیا۔ اگر کوئی آدمی نماز میں بھول کر بات چیت کر لے، اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ بھولے سے نماز کی حالت میں بات چیت کر لے تو ایسے شخص کی نماز کا کیا حکم ہے؟ کیا صلاۃ باطل ہو جائے گی یا اس کی نماز درست ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا کے حکم میں ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز کی حالت میں نسیاناً بات کر لے تو اس کی نماز درست ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، 2 رکعت کے بعد اپنے سلام پھیر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پڑی ایک لکڑی پر ٹیک لگائے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ آپ غصے میں ہیں، اور کچھ جلدی والے لوگ یہ کہتے ہوئے مسجد سے نکل گئے کہ نماز کم کر دی گئی ہے۔ مسجد میں
ابو بکر بھی ہیں، عمر رضی اللہ عنہما موجود ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی کسی میں جرأت نہیں ہو رہی ہے۔ قوم میں ایک شخص تھا جن کے ہاتھ لمبے تھے، جن کو ذوالیدین کہا جاتا تھا، انہوں نے ہمت کی، آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، اللہ کے رسول کیا بات ہے، آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم کر دی گئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم کر دی گئی ہے۔ پھر آپ نے دیگر صحابہ کرام سے پوچھا، کیا ذوالیدین سچ کہتے ہیں؟ صحابہ نے تائید کی، کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے 2 ہی رکعت نماز پڑھائی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر تشریف لے گئے، آپ نے 2 ہی رکعت نماز پڑھائی، آپ نے 2 ہی رکعت نماز پڑھائی، سلام پھیر دیا، پھر 2 سجدے سہو کیے، پھر آپ نے سلام پھیرا۔ اگر نسیاناً جو بات چیت نماز کے دوران ہوتی ہے، اگر اس کی وجہ سے نماز باطل ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل 4 رکعت پڑھاتے تھے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت نہیں پڑھائی، بلکہ آپ نے 2 ہی رکعت پر اکتفا کیا۔ تو اس حدیث سے اہل علم نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ اگر بھول چوک سے نماز میں اگر آدمی بات کر بیٹھے تو اس سے اس کی نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ آگے بھی ایک حدیث آ رہی ہے، وہاں بھی میں اس مسئلے کا ذکر کروں گا۔ نماز میں ناجائز امور میں سلام کا جواب دینا بھی ہے، سلام کا جواب دینا بھی ہے، یعنی زبانی جواب۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلاۃ پڑھ رہے تھے، سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، حالانکہ اس سے پہلے آپ سلام کا جواب دے دیا کرتے تھے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ابتداءً زبانی طور پر سلام کا جواب دینا جائز تھا، بعد میں زبانی منسوخ ہو گیا، لیکن حالت صلاۃ میں اشارے سے سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ اشارے سے کوئی سلام کر رہا ہے تو آپ ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بنی المصطلق کی طرف بھیجا، چنانچہ جب میں واپس آیا تو آپ اون پر صلاۃ پڑھ رہے تھے، یعنی نفل نماز آپ اون پر پڑھ رہے تھے۔ میں نے سلام کیا تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دیا۔ یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم میں ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ نماز کی حالت میں ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے، زبانی نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ کی حالت میں کس طرح سلام کا جواب دیا کرتے تھے؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے، کہا اس طرح آپ سلام کا جواب دیا کرتے تھے۔ تو غرض نماز کی حالت میں ناجائز امور میں سے ایک زبانی سلام کا جواب دینا ہے، اشارے سے سلام کا جواب نماز کی حالت میں جائز اور درست ہے۔ نماز میں ناجائز امور میں چھینک کا جواب دینا بھی ہے۔ نماز میں چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا جائز ہے، نماز میں چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا جائز ہے، البتہ دوران نماز کسی دوسرے آدمی کے لیے اس چھینک کا جواب دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ دوسرے آدمی سے خطاب ہے، یرحمک اللہ، یہ دوسرے آدمی سے خطاب ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے مجھے اسلام کے بہت سارے احکام سکھائے، آداب سکھائے۔ آپ نے جو آداب مجھے سکھائے تھے ان میں سے ایک ادب یہ بھی تھا کہ جب تمہیں چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا، جب کسی دوسرے کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہیں تو جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔
معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن کی بات ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، میں نے زور سے یرحمک اللہ کہا نماز ہی کی حالت میں، تو ساتھی صحابہ مجھے نماز کی حالت میں گھورنے لگے۔ یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی، بری لگی، میں نے نماز کی حالت میں ہی ان لوگوں سے کہہ دیا کیا بات ہو گئی، کیوں مجھے اس طرح گھور رہے ہو؟ چنانچہ وہ لوگ مجھے اشارے سے یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ بات مت کرو نماز میں، انہوں نے نماز ہی کی حالت میں مجھے چپ کرایا، نماز ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ نماز میں گفتگو کرنے والا کون ہے؟ صحابہ نے کہا یہ عربی ہے، بدو دیہاتی ہے۔ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، پیار سے سمجھایا، کہا کہ دیکھو یہ صلاۃ ہے، یہ نماز ہے، نماز میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس میں انسانی گفتگو جائز نہیں ہے۔ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مشفق اور مہربان معلم نہیں دیکھا، ٹیچر میں نے نہیں دیکھا۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر آدمی نماز کی حالت میں بھولے سے بات چیت کر دے تو نماز باطل نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا۔ تو نماز کی حالت میں ناجائز امور میں چھینک کا جواب دینا بھی ہے۔ نماز میں ناجائز امور میں حرکت بھی ہے، نماز میں حرکت۔ شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں بلا وجہ حرکت درست نہیں ہے، البتہ نماز میں بوقت ضرورت حرکت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں نماز میں حرکت کی 5 صورتیں ہیں۔ کتنی؟ نماز میں حرکت کی 5 صورتیں۔ نمبر 1 حرکہ واجبہ۔ دیکھیے جب ہم لوگ حرکت کہتے ہیں تو حرکت سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ ایک حرکت وہ ہے جو نماز کا پارٹ ہے، نماز کا حصہ ہے، جیسے رکوع ہے، سجدہ ہے، رفع الیدین ہے، یہ سب چیز کیا ہے؟ یہ من جنس الصلاۃ ہے، یہ نماز کا پارٹ ہے، یہ نماز کا حصہ ہے۔ وہ حرکت مراد نہیں ہوتی ہے، وہ تو نماز کا حصہ ہے۔ وہ حرکت کبھی نماز کا رکن ہوگی، کبھی واجب ہوگی، کبھی وہ حرکت سنت ہوگی۔ اس حرکت کی بات نہیں ہو رہی ہے جو نماز کے جنس سے ہیں، جو نماز کا پارٹ ہے، نماز کا حصہ ہے۔ نماز میں حرکت سے مراد وہ حرکت ہے جو نماز کا حصہ نہیں ہے، نماز کا حصہ نہیں ہے۔ تو شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں حرکت کی 5 صورتیں ہیں، یہ 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حرکہ واجبہ، واجب حرکت۔ نمبر 2 حرکت مستحبۃ، مستحب حرکت ہے۔ نمبر 3 حرکت محرمۃ، حرام حرکت ہے۔ نمبر 4 حرکت مکروہۃ، مکروہ حرکت ہے۔ نمبر 5 حرکت مباحۃ، مباح حرکت۔ تو نماز میں حرکت کی کتنی صورتیں ہو گئیں؟ 5 صورتیں ہیں۔ ایک ہے حرکت واجبہ، نماز میں واجب حرکت۔ یہ کون سی ہے نماز میں واجب حرکت؟ نماز کی درستگی کے لیے واجب حرکت ہے، نماز کی درستگی کے لیے واجب حرکت۔ جیسے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ پڑھا رہے تھے صحابہ اکرام کو، جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ آپ کے جوتوں میں گندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کی حالت میں کیا کر دیا؟ جوتے اتار دیے۔ یہ حرکت ہوئی ہے، اپنی نماز کی حالت میں ایک ایسا عمل کیا جو نماز سے تعلق نہیں رکھتا ہے، لیکن یہ واجب حرکت ہے، کیونکہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے، جگہ کا پاک ہونا ہے، بدن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو یہ حرکت کیا ہے؟ یہ
واجب حرکت ہے. نماز کی حالت میں آدمی کو پتہ چلے کہ اس کے جوتوں میں گندگی ہے، اس گندگی کو اپنے سے جدا کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اگر چادر میں گندگی لگی ہو تو چادر میں گندگی لگی ہو تو کیسے دھوئے گا؟ دھونے کے لیے جائے گا تو پھر نماز کا مسئلہ کیا؟ اگر چادر میں گندگی لگی ہوئی ہو، اگر آپ اس چادر کو اپنے جسم سے الگ کر رہے ہیں، سترہ کھلنے کا امکان نہ ہو، تبھی بھی آپ کا سترہ باقی ہے، تب کوئی حرکت نہیں. لیکن اگر اس کپڑے کو ہٹانے سے ستر کھلنا لازم آتا تو پھر آپ نماز توڑ دیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مثال کے طور پہ اندر بنین تھی، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور ٹوال وغیرہ سے آپ اپنے شولڈر کو ڈھانکے ہوئے تھے، کوئی بھی چادر وغیرہ، نماز کی حالت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گندگی ہے، آپ نے نماز کی حالت میں کیا کر دیا؟ ٹوال اٹھا کے پھینک دیا. تب بھی آپ کیا ہیں؟ آپ کا شولڈر ڈھکا ہوا ہے، کوئی حرج نہیں، آپ پڑھ لیں. لیکن بنین میں لگی ہوئی ہے، اندر کی بنین میں گندگی، نکالیں گے تو پھر شولڈر کھل جائیں گے، تب نماز توڑ دیں اور اس گندگی کو زائل کر کے نماز کنٹینیو کر لیں. ٹھیک ہے، چلیں. تو حرکت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں. ایک ہے واجب حرکت. نمبر 2 حرکت مستحبۃ. مستحب حرکت ایسی حرکت جس سے نماز مکمل ہوتی ہے. مثلا صف کو درست کرنے کے لیے تھوڑا آگے یا پیچھے ہو جانا، یا صف میں خالی جگہ دیکھ کر کے اس کو پر کرنا نماز کی حالت میں ہی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تہجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے. پہلے بھی میں بتا چکا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے ہی کیا کیا؟ انہیں اپنے دائیں جانب کر لیا. یہ کیا ہو گیا؟ مستحب ہے. یہ حرکت مستحبۃ ہے. اور ایک ہے حرام حرکت. بلا وجہ کے نماز میں بہت زیادہ حرکت کرنا. بلا وجہ نماز میں بہت زیادہ حرکت کرنا، یقیناً یہ حرکت نماز کو باطل کر دے گی. جو چیز نماز کو باطل کر دے اس کا ارتکاب نماز میں حرام ہے، بلکہ یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والی بات ہے کہ آدمی نماز میں کنٹینیو بلا وجہ کی حرکت کر رہا ہے، داڑھی سے کھیل رہا ہے، کبھی کپڑوں سے کھیل رہا ہے. تو یہ کیا بلا وجہ کہ اگر آدمی بہت زیادہ حرکت کرتا ہے تو حقیقتاً یہ اللہ کی آیت کا مذاق ہے، یہ نماز کا مذاق ہے. یہ ہو گئی حرام حرکت. اور ایک ہے حرکت مباحۃ. مباح حرکت، جائز حرکت. جائز حرکت کیا ہے؟ بوقت ضرورت کم یا زیادہ حرکت کرنا. بوقت ضرورت جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں اپنی نواسی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر کے نماز پڑھتے تھے، امامت کرتے تھے. آپ اپنی نواسی کو اٹھائے ہوئے حالت قیام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اٹھا لیتے تھے اور سجدے کے وقت انہیں نیچے بٹھا دیتے تھے. پھر جب کھڑے ہونا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کو اٹھا لیا کرتے تھے. زیادہ حرکت جیسے حالت جنگ میں چلتے پھرتے نماز پڑھنا، حالت جنگ میں یہ جائز حرکت ہے. تو بوقت ضرورت کم یا زیادہ حرکت نماز میں کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نماز میں مکروہ حرکت کیا ہے کہ مذکورہ بالا حرکتوں کے علاوہ آدمی بلا وجہ کی حرکت کرتا ہے تو پھر یہ کیا ہوگا؟ مکروہ حرکت میں شامل ہے. تو یہ سب مکروہ حرکت کی شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی قسمیں بیان کی ہیں؟ 5 قسمیں اور 5 صورتیں بیان کی ہیں. نماز کی حالت میں جو باتیں ناجائز ہیں ان میں سے ایک آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا بھی ہے.
یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنی آنکھیں کھلی رکھتے تھے۔ جیسا کہ تشہد کی بابت آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں کہاں دیکھتے تھے؟ اپنی شہادت کی انگلی کو دیکھتے تھے۔ لا یجاوز بصرہ اشارتہ، تشہد میں آپ کی نگاہیں شہادت کی انگلی سے ہٹتی نہیں تھیں، اب فوکس شہادت کی انگلی پر کیا کرتے تھے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ نماز میں آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، آنکھ کھلی رکھ کر کے نماز پڑھے گی۔ نماز میں جو امور ناجائز ہیں ان میں سے ایک دو پہلوؤں پر ہاتھ رکھ کر کے نماز پڑھنا بھی ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ ادا کرنے سے منع کر دیا ہے۔ تو تکبیر تحریمہ ایسی تکبیر جو حرام کر دینے والی ہے۔ جب آدمی اللہ اکبر کہتا ہے تو بہت سارے انسانی کام اور انسانی اعمال اور انسانی باتیں حرام ہو جاتی ہیں۔ بقیہ نماز کی حالت میں بہت ساری چیزیں ہیں جو جائز بھی ہیں، ضمناً بہت ساری باتوں پر گفتگو ہم کر چکے ہیں۔ بقیہ انشاءاللہ نماز سے متعلق سرزد ہونے والی غلطیاں اور کوتاہیاں اس پر آنے والے دروس میں مزید تفصیل سے گفتگو آئے گی۔ آج کے لیے اتنی مختصر سی گفتگو کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔